اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین عفت مآب خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس چھوٹی سی آیت کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ زبان کی حفاظت ہوگا۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ہم نے انسان کو ایک زبان دی اور دو ہونٹ دیے۔ ہم اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء میں غور و فکر کریں تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی عظیم نعمت زبان کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ہم ان سے پوچھیں جنہیں اللہ رب العالمین نے بولنے سے محروم رکھا ہے۔ یہ اس نعمت کی قدر ہم ان سے پوچھیں جو اپنے دل کی بات کو اپنے زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ نعمت ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اس زبان کی حفاظت کرو۔ معزز حاضرین، بھلائی اور برائی، انسان کی جو بھلائی ہے وہ اور جو برائی ہے وہ، ان دونوں میں زبان کا بڑا دخل ہے کہ ایک انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ بھلائی کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے، اور ایک انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دور ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی اعضاء میں جو انسان کے قابو سے باہر رہنے والی جو چیز ہے وہ سب سے زیادہ زبان ہے۔ انسان کے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء میں سب سے زیادہ بے لگام چھوٹنے والی سب سے زیادہ زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اسے قابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو گے، کنٹرول میں رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دو گے تو ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس زبان سے جو کچھ نکال رہے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، ان تمام چیزوں کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اذ یتلقیان عن الیمین وعن الشمال، کہ بے شک دو فرشتے دائیں اور بائیں انسان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا یہاں تک کہ اس کے پاس نگہبان موجود ہے اور وہ لکھ رہے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے جو کہہ رہا ہے پہلے سوچ سمجھ کر کہے کہ میں اچھی بات کر رہا ہوں یا بری بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جنت کی گارنٹی دی ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، جیسا کہ حضرت
سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان، زبان کی حفاظت کی گارنٹی تم دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا۔ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وما بین رجلیہ، اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی تم مجھے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم زبان کی حفاظت کریں گے، شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ گارنٹی دی ہے کہ ہم جو ہے جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو زبان ہے جسے ہم اپنے قابو میں نہیں رکھتے، یاد رکھیں یہ انسان جب صبح سویرے اٹھتا ہے تو انسان کے جو اعضاء ہیں یہ اعضاء زبان کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اے زبان اگر تو صحیح ہوگی تو ہم صحیح رہیں گے، اگر تو غلط ہوگی تو ہم غلط ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، کہ جب ابن آدم صبح سویرے اٹھتا ہے یا جب ابن آدم کی صبح ہوتی ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو انسان کے تمام اعضاء باڈی پارٹ زبان کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں۔ فتقول، زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا فانما نحن، کہتے ہیں کہ اے زبان تو اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈر۔ کیا کہتے ہیں ہمارے جسم کے اعضاء زبان سے؟ اے زبان تو اللہ رب العالمین سے ڈر ہمارے معاملے میں، فَإِنَّمَا نَحْنُ، بے شک ہم تیرے ساتھ ہیں، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو صحیح ہوگی، اگر تو درست ہوگی تو ہم درست رہیں گے، وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اہل علم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے اچھی بات کرتا ہے تو لوگ اس سے قریب ہوتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے بات کریں۔ اس کے برعکس ایک شخص اپنی زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے یا غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو سامنے والا لڑائی جھگڑے پر اترتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ توڑ دیتا ہے، اس کے دانت توڑ دیتا ہے، اس کے پیر توڑ دیتا ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑ مڑوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ غلطی کس کی تھی؟ زبان کی غلطی تھی۔ زبان اگر صحیح ہوتی تو لوگ اس سے قریب ہوتے، لیکن اس نے زبان کا غلط استعمال کیا تو اس کے سارے جسم کے اعضاء کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو زبان کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم بیٹے ہیں تو ماں باپ سے کیسے بات کرنا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، اگر ہم بھائی ہیں تو بڑے بھائی سے کیسا ہمیں جو ہے رویہ اختیار کرنا یا کیسے الفاظ استعمال کرنا معلوم نہیں ہے، اگر ہم شوہر ہیں تو بیوی سے کیسی زبان میں بات کرنا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر سے کیسے الفاظ استعمال کرنا ہے معلوم نہیں ہے، اگر ہم نوجوان ہیں تو بوڑھوں کے سامنے اپنی زبان کا کیسے استعمال کرنا معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تم اپنی زبان کے معاملے میں ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ کہ یہ تمہیں جو ہے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ بہرحال ایک صحابی سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حدثنی بامر اعتصم به، اے اللہ کے نبی مجھے ایک بات کا حکم دو۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایک بات کا حکم دو، اعتصم به، میں اسے جو ہے مضبوطی سے پکڑا رکھوں گا۔ پھر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قل ربی اللہ، تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، اور اس پر جم جاؤ۔ پہلا کیا سوال کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جسے میں مضبوطی سے تھامے رکھوں۔ اللہ کے نبی کیا نصیحت کرتے ہیں؟ کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ پھر جو ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما اخوف ما تخاف علی، اے اللہ کے نبی میرے لیے خطرہ کیا ہے؟ آپ کو میرے متعلق کس چیز کا اندیشہ ہے کہ مجھے وہ چیز نقصان دے گی یا مجھے وہ چیز خطرے میں ڈالے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، دیکھیے اللہ کے نبی خطرے کے متعلق کہتے ہیں اپنی زبان کو پکڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کسے پکڑتے ہیں؟ اپنی زبان کو پکڑتے ہیں۔ ثم قال هذا، پھر کہتے ہیں کہ جو تمہارے لیے خطرے اور نقصان کی چیز ہے وہ زبان ہے، کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہیں کوئی خطرہ، کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، دوست و احباب کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی کبھار ہم اپنی زبان کو اتنا لمبا کرتے ہیں یا یوں سمجھ لیجیے اتنا بے لگام کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ ایسی ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس کا گناہ کتنا بڑا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم بس آوارہ ہو کے اپنی زبان سے جیسے ملے ویسے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ نہ عالم دیکھتے ہیں، نہ ماں باپ دیکھتے ہیں، نہ بڑے دیکھتے ہیں، نہ بزرگ دیکھتے ہیں، نہ چھوٹے دیکھتے ہیں، بلکہ جیسی زبان میں آیا ویسے کہہ دیتے ہیں، معلوم ہی نہیں اس کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ کون ہے؟ زوجہ محترمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی کی دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ کون ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، جو کہ پست قد تھی، ہائٹ میں تھوڑا گڈی تھی، لہذا حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں حسبک من صفیہ کذا و کذا، اے اللہ کے نبی حفصہ تو تمہارے لیے ایسی ایسی ہیں، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صفیہ گڈی ہیں، صفیہ جو ہے پست قد ہیں، گڈی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ دلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے عائشہ تو نے اپنی زبان سے جو ایک کلمہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ایک کلمہ کہا ہے، اگر یہ کلمہ سمندر کے پانی میں ڈالا جائے تو سمندر کا پورا پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ صفیہ رضی اللہ عنہا گڈی ہیں۔ صرف اپنی زبان سے ایک غلط جملہ استعمال کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید بیان کی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، اگر ہمارے ایمان کو ہم درست رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو صحیح رکھیں۔ اگر ہماری زبان صحیح نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی درست نہیں ہوگا، ہمارا ایمان بھی صحیح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اب دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ، کہ کسی بھی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، کسی بھی بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہیں ہے، جب تک کہ اس کا دل صحیح نہیں ہے، اس کے دل میں گندگی ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، اور اس شخص کا دل درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ میرے بھائیوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان درست ہو،
ہمارا ایمان صحیح ہو تو ہم اپنے دلوں کو درست کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو درست کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو درست کرنا ہے، اپنی زبان کو صحیح کرنا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں یا جہنم سے بچنا چاہتے ہیں یا مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ جیسا کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے؟ چاہے وہ جہنم سے ہو، چاہے وہ فتنوں سے ہو، اے اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، جہنم سے بچ جاؤ گے یا فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ کس کو قابو میں رکھنا ہے؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلو۔ کام ہے تو گھر سے باہر نکلو، لیکن گھر سے بلا وجہ جو ہے باہر روڈوں پہ ادھر ادھر نہ پھرو، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَبَكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، جب بھی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر آنکھوں سے آنسو بہاؤ، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو زبان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھیں گے، اگر زبان کو کنٹرول میں نہ رکھیں، چاہے جتنی بھی نیکیاں کریں ہم، صرف ایک جملہ اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں اپنی زبان سے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہماری نمازیں بیکار، ہمارے روزے بیکار، ہمارے سب اعمال بیکار ہو جائیں گے اگر ہم زبان سے ایک غلط جملہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا، کہ ایک بندہ ایک جملہ کہتا ہے، ایک کلمہ کہتا ہے، ایک کلمہ کہتا ہے من رضوان اللہ، اس کلمے کو اللہ کو راضی کرتا ہے، لا یلقی لها بالا، حالانکہ اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا، اس کے اوپر وہ غور نہیں کرتا، لیکن اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یرفعہ اللہ بہا درجات، تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کتنا؟ ایک کلمہ، اللہ کا ذکر ہو یا قرآن کی تلاوت ہو یا اچھی بات ہو، لوگوں سے ملانے، جو بھی، اگر صرف ایک اچھی بات کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، کہ ایک بندہ اپنی زبان سے صرف ایک کلمہ کہتا ہے، کتنا؟ صرف ایک جملہ استعمال کرتا ہے، من سخط اللہ، اس جملے کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، لا یلقی لها بالا، اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا، وہ اس کے اوپر غور نہیں کرتا، بس کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یہوی بہا فی جہنم، تو اس جملے کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو کتنے ایسے کلمے ہیں جو ہم غلط استعمال نہیں کرتے، کتنے ایسے جملے استعمال نہیں کرتے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ جو ہے ناراض ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ یعنی بیان کرتے ہیں آدمی کل قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لائے گا۔ کیا لائے گا بھائی؟ قیامت کے دن آدمی نیکیوں کے پہاڑ لائے گا، لیکن اس کے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ نیکیوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی وہ جو ہے نیکیوں کے پورے پہاڑ ختم ہو جائیں گے اس کے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ وہی ایک آدمی قیامت کے دن گناہ کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس کے زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ گناہ کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کے پہاڑ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہم بڑے دیندار ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، صبح شام اذکار بھی پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن جب معاشرے میں نکلتے ہیں بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، دوست و احباب کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ سے جو ہے نا اپنی زبان دراز کر کے جیسے ملے ویسے بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیں نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسی طرح میرے بھائیوں زبان
کہ استعمال کے متعلق ایک بڑی لمبی حدیث ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے تو جہنم سے نجات پائیں گے. زبان کی حفاظت اگر ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے نجات دے دے گا. جیسا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. صبح سویرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا. سفر چل رہا تھا, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار. کیا کہتے ہیں معاذ بن جبل اللہ کے نبی سے؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایک ایسا عمل بتائیے. کیا کہتے ہیں؟ ایک ایسا کام بتائیے جسے کرنے لگ جاؤں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے نجات پا جاؤں یا جہنم سے دور ہو جاؤں. سوال کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا ہے, جہنم سے دور ہونا ہے. اب اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی کہتے ہیں لقد سألنی عن عظیم, کہ اے معاذ تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے. معاذ بن جبل سے کیا کہتے ہیں؟ تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے. وَإِنَّهُ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَيَسْرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, کہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ اس کے لیے ہی آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کرے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسان نہ کرے تو وہ کام آسان نہیں ہوگا. لہذا میں جو تمہیں اعمال بتا رہا ہوں یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین آسان کرے. پھر اللہ کے نبی اب یہاں سے اعمال بتاتے ہیں. اب آپ سنتے جائیے وہ کون کون سے اعمال ہیں, ذہن میں رکھیں, میں ریپیٹ نہیں کروں گا, میں جو ہے اعمال بتاتا جاؤں گا, یاد رکھیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جنت میں داخلہ ہوگا, جہنم سے نجات ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پہلا کام ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ, دوسرا کام نماز کی پابندی کرو, نماز قائم کرو, جنت میں داخل ہو جاؤ گے, جہنم سے دور ہو جاؤ گے. تیسرا کام وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کرو, جنت میں داخل ہو جاؤ گے, جہنم سے دور ہو جاؤ گے. وَتَصُومُ رَمَضَانَ, رمضان کے روزے رکھو. پانچواں کام وَتَحُجُّ الْبَيْتَ, بیت اللہ کا جو ہے حج کرو. یہ 5 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا ادلک علی ابواب الخیر, کہ اے معاذ کیا میں تمہیں بھلائی کے راستے نہ بتاؤں, کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں جس پر چل کر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, جہنم سے دور ہو جاؤ گے. حضرت معاذ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ, ہاں کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور بھی ضرور بتائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں الصوم جنۃ, روزہ رکھو, یہ روزہ تمہیں جہنم سے ڈھال کا کام دے گا. آگے کہتے ہیں والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار, اور صدقہ کرو, یہ صدقہ تمہارے گناہوں کو یا تمہارے گناہوں کی گرمی کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کی گرمی کو بجھا دیتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وصلاۃ الرجل من جوف اللیل, اور رات کے وقت میں اٹھ کر تہجد پڑھو. پہلے 5 کام بتائے, پھر اس کے بعد 3 کام بتائے. کون کون سے 3 کام؟ پہلے تو روزہ رکھنا, دوسرا صدقہ و خیرات کرنا, تیسرا تہجد کی نماز پڑھنا. اوپر کے 5 نیچے کے 3, 8 کام ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا اخبرک, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ دین کی اصل کیا ہے اور دین کا ستون کیا ہے اور دین کی چوٹی کیا ہے, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابی رسول کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ, ہاں کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رأس الامر الاسلام, دین کی اصل کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام لاؤ گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے, جہنم سے دور ہو جاؤ گے. وعمودہ الصلاۃ, اور دین کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے.
اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ، اور اس کی چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. جہاد کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جہنم سے دور ہو جاؤ گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا اخبرک بملاک ذلک کلہ. اب یہاں اصل ہے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان تمام چیزوں پر جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتائیے. یہ جو تمام باتیں ہیں، ان تمام باتوں کا دار و مدار کس پر ہے، ڈیپینڈ کس پر کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَخَذَ لِسَانِهِ، اپنی زبان کو پکڑتے ہیں. کسے پکڑتے ہیں؟ اپنی زبان کو پکڑتے ہیں. قال کف علیک ھذا، اور کہتے ہیں کہ اے معاذ اس زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو. وہ صحابی کہتے ہیں یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی کیا ہم اپنی زبان سے جو بھی نکالتے ہیں اس کی پکڑ ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے معاذ تمہاری ماں تم پر روئے یا تمہاری ماں تم کو گم پائے، هل يكب الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فی النار علی وجوہہم وعلی مناخرہم، کہ تمہاری ماں تم پر روئے اے معاذ جہنم میں چہرے کے بل گھسیٹ کر لے جانے والے، یا ناک کی نتنیوں کو پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر جو لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں معلوم کیا ہوا؟ زبان کی حفاظت جنت کی ضمانت ہے. اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے، اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو جنت میں داخل ہوں گے، اور اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے جہنم میں داخل ہوں گے. تو خلاصۃ القول یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں انشاءاللہ کسی اور جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کروں گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.